دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی اس سے یہ مطلب اب نہ لے لے، اس ایکسٹریم پر نہ چلا جائے کہ انسان صرف اپنی اصلاح کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر ہی نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بالکل چھوڑ دے، یہ دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ اللہ کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا سب سے جو تم میں بدتر ہوں گے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے لیکن وہ قبول نہ کرے گا۔ تو نہ صرف خود کو روکنا ہے برائی سے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بات یہاں کہی گئی ہے کہ دوسروں کی گمراہی کو دلیل بنا کر تم مت گمراہ ہونا، دوسروں کی لا علمی دیکھ کر تم لا علمی میں پناہ مت تلاش کرنا، تم اپنا علم حاصل کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی فکر کرو۔ کوئی اور اگر سیدھے راستے پہ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سیدھے راستے پہ رہو۔ آگے آیت نمبر 106 سے 108 جو مضمون بیان ہو رہا ہے، اب چونکہ یہ بالکل خاتمہ سورت کی آیات ہیں، اس مضمون کے اندر گواہی اور شہادت عدل کے ساتھ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہم سے کہا گیا تھا نا سورت کے شروع میں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کی خاطر انصاف اور عدل کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہر زندگی کے معاملے میں انصاف اور عدل کا تم دامن تھام کے رکھنا۔ اسی کے بارے میں یہاں کچھ عملی ہدایات ہیں جو کہ دی جا رہی ہیں۔ ہدایات عمومی ہیں، جنرل ہیں، عام ہیں، لیکن ان آیات کا شان نزول ہمیں تفاسیر میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا، اس کا نام تھا بدیل، باسے بدیل۔ وہ کسی جگہ سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ 2 عیسائی ساتھی تھے، 2 نصرانی تھے، تمیم اور عدی ان کا نام آتا ہے۔ شام کی طرف تجارت کے لیے یہ مسلمان گیا، وہاں پر اس کو موت آ گئی۔ چونکہ وہاں کوئی اور مسلمان موجود نہ تھا تو جتنا بھی مال اس کے پاس تھا، جو بھی روپیہ پیسہ اس کے پاس تھا، اس نے ان 2 عیسائیوں کو اس پر گواہ بنا دیا کہ میرا یہ مال ہے۔ ان کو سمجھے کہ ٹرسٹی بنا دیا کہ تم میرا یہ مال میرے گھر والوں تک پہنچا دینا۔ یہ تو اس نے ان لوگوں کو ذمہ دار بنایا، دونوں کرسچنز کو، اور ان دونوں کو بتائے بغیر اپنے سامان تجارت میں سامان کی ایک لسٹ بھی رکھ دی، ایک فہرست رکھ دی، تاکہ جب ورثاء تک مال پہنچے تو وہ دیکھ لیں۔ اب ہوا یہ کہ اس مال کے اندر ایک چاندی کا پیالہ تھا، سلور کا بول تھا، اس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس مسلمان کے ساتھیوں نے کیا کیا اس کے مرنے کے بعد کہ وہ ایک پیالہ نکال لیا اور اس کو لے جا کر مکے میں بیچ دیا۔ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اس نے ایک فہرست رکھی ہوئی ہے اپنے سامان کے اندر۔ وارثوں نے جب فہرست چیک کی تو پہلے تو انہوں نے ان دونوں ساتھیوں سے، جو اس کے نصرانی ساتھی تھے، اس سے پوچھا کہ میت نے کیا کوئی بیماری وغیرہ اٹھائی تھی، کیا میت بیمار ہوئی تھی، یعنی مرنے والا کیا بیمار تھا، کیا کوئی سامان اس نے اپنا بیچا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ وارثوں کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھے، تو پہلے نصرانیوں سے قسم لی گئی اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم غلط شہادت نہیں دیں گے، ہم غلط گواہی نہیں دیں گے۔ لیکن بعد میں کچھ تحقیق وغیرہ انویسٹیگیشن کروائی گئی، پتہ چلا کہ ایک ایسا پیالہ مکے میں انہوں نے بیچا ہے۔ جب ثبوت مل گیا، سرکمسٹانشل ایویڈنس آ گیا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 وارثوں کو بلایا جو میت کے قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملکیت تھا، لہذا پیالے کی قیمت 1000 درہم وارثوں کو دلوائی گئی۔
یہ تو شان نزول ہے، لیکن شان نزول کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی زمانے تک یا اسی کیس تک یہ آیات محدود تھیں. یہاں تو آپ دیکھیں کہ ایک جنرل عمومی حکم بھی دے دیا گیا کہ اگر کبھی کسی کی گواہیاں ٹکرا جائیں آپس میں تو کیا کرو. ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، دوسرا کہہ رہا ہے اس نے کیا ہے. اب دیکھیے فائنلی علاج کیا ہوتا ہے، یا تو کوئی ثبوت ملے، ثبوت اگر مل جائے تو مقدمہ حل ہو جائے. اگر ثبوت نہیں ملتا تو پھر فائنلی تو اوتھ لیا جاتا ہے نا، آج بھی بلاخر تو حلف اٹھوایا جاتا ہے. اور ہمیشہ سے کسی مقدس مقام پر کھڑا کر کے لوگوں سے حلف لیا جاتا تھا تاکہ ان کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہو. کسی عبادت گاہ میں کھڑا کر کے، مسجد میں یا جو ان کی اپنی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں وہاں پہ حلف لیا جاتا تھا تاکہ اللہ کا احساس زیادہ مضبوط ہو. قسم کے اندر اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں نا. تو لہٰذا ان آیات میں ہم پڑھیں گے کہ نماز کے بعد، اس لیے کہ نماز میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور نماز کے بعد مسجد میں ہی روک کر پھر ان سے قسمیں لی جائیں گی. لہٰذا آیات کی بہت تفسیر کی ضرورت نہیں، واقعہ آپ کو بتا دیا، آیات سمپل ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو. مراد ہے کہ میت کے وارث اب وہ گواہی دیں گے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. آیت نمبر 109 109. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. ذکر کیا جا رہا ہے اب قیامت کے دن کا. قیامت کا دن ہوگا، تمام انسانیت جمع ہوگی
جو عام انسان ہیں ان سے بھی سوال جواب ہوں گے، لیکن عام انسانوں سے سوال جواب ہونے سے پہلے رسولوں سے پوچھا جائے گا۔ اس دن سب دیکھ لیں گے کہ اللہ کے حساب سے کوئی بری نہیں، اور سب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ رسول خدا نہیں تھے، رسول اللہ کے بندے ہوتے تھے۔ وہ بھی ایک بندے ہی کی طرح اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس کا وہ حساب دے رہے ہوں گے۔ تو ساری مخلوق دیکھ لے گی کہ قیامت کے دن کے حساب سے کوئی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ملی۔ تو رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کیا جواب دیے گئے؟ وہ کہیں گے ہم جانتے نہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں۔ یہ جواب وہ اس لیے دیں گے کہ جب تک تو وہ دنیا میں موجود تھے ان کو معلوم تھا کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ ظاہری عمل تو رسول دیکھتے ہیں، لوگوں کا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن رسول چونکہ عالم الغیب نہیں ہوتے تو وہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ حقیقت میں مومن ہے یا یہ دکھاوے کا مومن ہے اور اندر سے منافق ہے۔ تو لہذا وہ نہ امت کے خلاف گواہی دیں گے اور نہ ہی وہ کسی کے حق میں آگے بڑھ کر بولیں گے، بلکہ وہ سارا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیں گے۔ آپ سوچیں کہ امتیں تو شفاعت کی منتظر ہوں گی کہ ہمارے رسول آئے ہیں، اب یہ تو ہم سب کی شفاعت کروا دیں گے۔ ایسے نازک موقع پہ وہ دیکھیں گی کہ رسول تو اپنا معاملہ بھی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ سب رسول بلائے جائیں گے اور سب جو ہے وہ ایک ایک کر کے یہ گواہی دے دیں گے۔ کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب ہوگا جس نے اللہ سے محبت کی، رسول کی اطاعت کی، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا پر جس نے عمل کیا، وہی لوگ ہوں گے جو کہ کامیاب ہوں گے۔ اور جو سفارش کام آئے گی قیامت کے دن، وہ تو قرآن کی سفارش کام آئے گی مسلمانوں کے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ محشر کے دن کے بارے میں حدیث میں مضمون آتا ہے، اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ کسی انسان کے قدم محشر میں اس وقت تک آگے سرک نہ سکیں گے، آگے بڑھ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، اور خاص طور پہ عمر میں سے جوانی کا زمانہ کن کاموں میں خرچ کیا، جوانی کس چیز میں گلائی، اپنے آپ کو کس چیز میں پرانا کیا۔ تیسرا سوال ہوگا ساری عمر میں جو مال کمایا وہ کہاں سے حاصل کیا، حلال ذرائع سے کہ حرام ذرائع سے، کیا کیا۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ جو مال کمایا وہ کہاں خرچ کیا، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ حلال ذرائع سے کما کر اور حرام کاموں کے اندر خرچ کیا جائے، کتنا ویسٹ ہے۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کن کاموں میں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور یہاں علم سے مراد ہے دین کا علم۔ یہ قیامت کے دن جو تمہیں علم بچاتا، وہ علم تم نے کتنا حاصل کیا، کتنا اس پہ عمل کیا۔ یہ سوالات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیے۔ اب کسی اسٹوڈنٹ کو پتا ہو کہ کویشچن پیپر میں کیا کویشچنز آنے ہیں اور پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو کس کی بدقسمتی اور کس کا قصور۔ اور یہ اوپن بک ایگزام ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا تم ٹھیک ہے تم 2 سال قرآن پڑھ لینا، بس پہ قرآن بند کر کے رکھ دو اور بس اب تم جواب دو۔ اوپن بک ایگزام ہے، یوں سوچیں کویشچن پیپر سامنے رکھا ہے اور کورس کی کتاب سامنے کھلی ہے، اتنی آسانی، اتنی سہولت، اس کو تو کوئی ایگزام بھی نہ سمجھے دنیا میں۔ اللہ نے اتنی سہولت کر دی، اور پھر بھی اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے
تو وہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں وما ظلمونا، اور کہیں یہ بھی آیا وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. انہوں نے کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں، انہوں نے کبھی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، انہوں نے کبھی اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھا ہی نہیں. وہ یہ سمجھے کہ شاید یہاں کوئی پارٹی ٹائم ہے، کھیلنا کودنا ہے، انٹرٹین کرنا ہے، وی آر ہیئر ٹو ہیو اے فائن ٹائم، وہ یہ سمجھتے رہے. اور اللہ نے بتا دیا ہے ہم کو سورہ ملک میں کہ لیبلوکم، اللہ نے زندگی موت کیوں بنائی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تو موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں سے اچھے کام کرنے والا. یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک ایگزامینیشن روم کی طرح ہے نا، یہاں سے نکل کے جب جائیں گے تب اصل زندگی شروع ہوگی قیامت کے دن. اور اللہ تعالی ہمیں ان سوالوں کی تیاری بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتی نا، یہ 20 مہینے میں نہیں ہو سکتی. کوئی یہ سمجھے کہ 20 مہینے میں ہم ایسے متقی اور پرہیزگار ہو کر نکل جائیں گے اور بس اس کے بعد ہم جو کرتے رہیں، نہیں ہو سکتا. ساری زندگی کی تیاری ہے، ساری زندگی علم حاصل کیے جانا ہے انسان کو، تب کہیں جا کے انشاءاللہ کوئی کامیابی کی امید ہونی ہے. اب آگے مضمون جو شروع ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات ہیں، جن میں سے ایک صحیح ہے اور 2 غلط ہیں. صحیح نظریہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے. یہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پایا جاتا ہے، یہ درست عقیدہ ہے. یہود جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانا، وہ ان کی دشمنی میں حد سے گزر گئے، اپنے بس پڑتے ان کو سولی تک چڑھوا دیا. سر کی آنکھوں سے معجزے دیکھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور ان معجزوں کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ جادوگر قرار دے دیا. یہ ایک ایکسٹریم ہوئی، اتنی بڑی غلطی انہوں نے کی، دشمنی میں حد سے گزر گئے. اور دوسری غلطی جو ہوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم سے ہوئی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا حد سے بڑھے کہ ان کو اللہ بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اب یہ جو 2 ایکسٹریم ویوز پائے جاتے ہیں 2 قوموں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو یہ دونوں قومیں بھی تو قیامت کے دن کھڑی ہوں گی اللہ کے سامنے. اور جس ہستی کے متعلق انہوں نے اتنی ایکسٹریم کا، اتنی انتہا کا مظاہرہ کیا تھا کہ ایک نے عبادت شروع کر دی اور دوسرے نے دشمنی شروع کر دی، وہ ہستی بھی موجود ہوگی عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کلام کرے گا، اور اس میں جو شروع میں ہم یہ مضمون پڑھیں گے اس میں معجزوں کا ذکر ہے. یعنی کہ جنہوں نے دشمنی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی یہود، وہ دیکھ لیں گے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی. یہ واقعی معجزے تھے جو انہوں نے دکھائے اور اللہ کی اجازت سے دکھائے. اور رسول کی مخالفت، رسول کی دشمنی اللہ سے مخالفت کرنا اور اللہ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. تو پھر سوچئے کہ کیا ان کو امید رہے گی اپنی نجات کی. پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا اور وہاں پر ان کا اصل مقام بتا دے گا، تو جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا وہ سن لیں گے، وہ دیکھ لیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت جو کہ صحیح معنوں میں ان کا صحیح مقام ہے وہ جب سامنے آ جائے گا تو ان پر ان کی غلطی واضح ہو جائے گی کہ ہم تو ان کو خدا بنا کر پوجتے رہے، اس پر ہم نے اپنی نجات کا دار و مدار رکھا. تو دونوں ہی ایکسٹریمز کا وہاں پر پردہ کھول دیا جائے گا، دونوں ہی کی غلطیاں واضح کر دی جائیں گی. ابھی مضمون شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 110 سے سورت کے آخر تک ہم چلیں گے. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. ابن مریم، خالی عیسیٰ بھی تو کہا جا سکتا تھا، یہ بتانا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں نعوذ باللہ، بلکہ مریم کے بیٹے ہیں.
اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی. تو ایک تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے ہیں. اور دوسرے، جو یہود نے الزام لگایا تھا مریم علیہ السلام پر کہ نعوذ باللہ ان سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں، اس کا بھی کریکشن ہے کہ نہیں، کوئی ان کا باپ نہیں تھا، کوئی انسان عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. ہر معجزے کے ساتھ ہم کو بِإِذْنِی کی تکرار نظر آئے گی. تو دونوں کو بتا دینا مقصد ہے، یہود کو بھی کہ یہ معجزے ہی تھے جو اللہ نے عطا فرمائے تھے، اور عیسائیوں پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں تھا کہ تم نے ان کو معجزات کی وجہ سے خدا بنا دیا. ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں تھا، یہ تو معجزات اللہ نے عطا کیے تھے. ان کو پوجا تمہیں اللہ کی کرنی تھی، عبادت تمہیں اللہ کی کرنی تھی. تم کیسے بھٹکے کہ ان معجزات کی وجہ سے تم عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش شروع کر بیٹھے، ان کی عبادت کرنے لگ گئے، انہیں خدا بنا بیٹھے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور پیدائشی اندھے اور کوڑھے کو میرے حکم سے تو اچھا کرتا تھا. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں. تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. یعنی بنی اسرائیل نے تو اپنے بس پڑتے ان کو سولی چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بنی اسرائیل کی شرارتوں سے، ان کی سازشوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے. اوحیتو کا جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے یہ وہ وحی نہیں ہے جو وحی نبوت ہوتی ہے. اوحا کا مراد ہے یہاں پر اشارہ کر دینا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی. کیا بات؟ ان آمنو بی و بی رسولی. دو الگ الگ ہستیاں ہیں، اللہ الگ ہے اور رسول الگ ہیں. رسول ہی خدا نہیں ہے، اور یہی عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا. وہ تو بعد میں جب انہوں نے مشرک قوموں سے اپنا رابطہ بڑھایا تو مشرک قوموں کی دوستی کی وجہ سے تثلیث کا اور ٹرینٹی کا کنسیپٹ جو ہے وہ کرسچینٹی کے اندر آ گیا. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ماننے والوں کے اندر ہرگز یہ تصور نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہوں یا اللہ کا بیٹا سمجھتے ہوں. وہ تو ان کو بندہ اور رسول ہی سمجھتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے. قالو، حواریوں نے کہا، آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. اذ قال، اور جب کہا، الحواریون، حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں
کہ جو بات آ رہی ہے، حواریین کا جو قول آیا ہے، اس میں ایک معجزہ ہے جس کی طلب کی گئی ہے. ایک معجزہ مانگا گیا کہ آسمان سے خوان آ جائے، لیکن یہ نہیں کہا حواریوں نے کہ اے عیسیٰ آپ اتار دیجئے یہ خوان ہم پر. وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزے دکھانے پر قادر نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جو کہ معجزے دکھاتا ہے. تو یہی کہا کہ حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کو مناسب سمجھتا ہے. استطاعت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کیا اللہ اتار سکتا ہے یا نہیں، کیا اس بات پہ قادر ہے یا نہیں. مراد ہے کہ اللہ کی حکمت میں یہ بات مناسب ہے کہ اللہ تعالی ہم پر ایک دسترخوان اتار دے آسمان سے. تو مانگا اللہ ہی سے. وہ جانتے تھے کہ معجزات اللہ ہی دکھاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا کرنے کو کہا. ایک معجزہ مانگا گیا. معجزہ مانگنا یہ اللہ کو پسند نہیں. دوسرے یہ ہے کہ معجزہ دکھا دیا جائے اور معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی قوم پھر بات نہ مانے تو شدید عذاب کا وہ شکار ہو جاتی ہے. تو معجزہ نہ دکھانا دراصل اللہ کی رحمت ہے. معجزہ دیکھ لینے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. یہ انہوں نے اپنا ریزن بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے وہ یہ چاہتے ہوں کہ جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، جب وہ اتنا کھلا معجزہ دیکھیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں. اور ہم جو ایمان بالغیب لائے ہوئے تو ہیں ہی، ہم بھی اس معجزے کو بنیاد بنا کر ان کو ایمان کی دعوت دے سکیں گے. ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے، ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے. اس لیے کہ انسان کی کمزوری ہے نا، وہ اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس کو اپنی آنکھوں سے چیز نظر نہیں آتی اور ایمان اگر بہت زیادہ پختہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے اندر شکوک پیدا ہوں. تو انہوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی، دل کے اطمینان اور دوسروں پر ہو سکتا ہے کہ حجت قائم کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا ہو. قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ، اے رب ہمارے. یہ اللہم بھی کافی تھا، ربنا بھی ساتھ فرمایا. اے پالنے والے، اے پروردگار، اے رزق دینے والے، تربیت کرنے والے، سب چیزیں آ گئی ہیں. چونکہ مطالبہ بہت بڑا کرنا تھا تو اللہ کی ایک اور صفت کا حوالہ دیا گیا. اور یہ تو ہمیں بات قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے بہت خوبصورت نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے خوبصورت نام ہیں تو اللہ کو اس کے ناموں کے حوالے سے پکارو. جب کوئی بہت شدت سے آپ کو دعا مانگنی ہو تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریے، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنائیے. کہیے یا رزاق، یا منان، یا ودود، یا خالق، یا مالک، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا غفار. اللہ کے ناموں کا جتنا زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے اتنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، یا اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. جو عید کا لفظ ہے، عادہ یعودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ لوٹ کر آنے والی چیز.